نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 95 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 رسولوں کے واقعات ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 ہیں۔ یہ ذکر ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا، اب سورہ ہود میں بھی آ رہا ہے، اور بعد میں 19 پارے میں سورہ شعراء میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ان کو واضح نشانی عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعون نے ان کی بات نہ مانی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا تو وہ انہیں دوزخ میں اتار لائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا گھاٹ ہے ان کے اترنے کا مقام۔ جیسے شیطان آگے ہوگا اس کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے جہنم میں، اسی طرح بڑے بڑے گمراہ قسم کے سردار اور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں کو وہ لیڈ کر کے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت کا معاملہ ہوگا۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے وہ انعام کہ جو انہیں دیا گیا، یعنی قیامت میں جو کچھ ان کے ساتھ پیش ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ یہ ایک طنز کا بھی انداز ہوتا ہے کہ ان کو بشارت دے دیجئے، کبھی ذکر آتا ہے، اب یہاں کہ برا ہوگا ان کا انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ان میں کچھ موجود ہیں، کچھ کے کھنڈرات باقی ہیں، اور کچھ کی جڑیں بالکل کٹ چکی ہیں، اور یہ سب کچھ حضور کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ صدیوں پرانے واقعات اتنی تفصیل سے آپ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، تو کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود، الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، لَمَّا جَاءَ امر ربک، جبکہ آپ کے رب کا حکم آ گیا۔ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا، اللہ کے مقابلے میں جن پر تقیہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے امیدیں رکھیں، وہ کچھ کام نہ آئے جب اللہ کا عذاب آیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہیں ہلاکت کے سوا ان لوگوں نے کسی اور شے میں نہ بڑھایا۔ یہ جھوٹے معبودوں کی پرستش یہ ان کو ہلاکت ہی میں بڑھاتی چلی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ جبکہ وہ بستی والے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم پر پکڑتا ہے، ایسے ہی بے خبری میں کسی کی پکڑ کا معاملہ نہیں آتا۔ پڑھ چکے کتاب آتی، رسول آتے، اتمام حجت ہوتا ہے، پھر بھی لوگ ظلم پر اڑے رہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ دردناک ہے، شدید ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً اس کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے کا، حاضری کا۔ اللہ اس دن کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم ملتوی نہیں کر رہے مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک مدت مقرر ہے، قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یوم تأتی لا تکلم نفس الا بإذنی، جس دن وہ قیامت کا معاملہ آئے گا تو کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بس جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا۔ گدھا جب چلانا شروع کرتا ہے تو اس کی ابتدائی آواز ہلکی ہوتی ہے، زفیر کہتے ہیں، اور چلاتا جاتا ہے تو اس کی آواز شدید تر ہو جاتی ہے،
اور شدید ترین ہو جاتی ہے، جب دھاڑے مار مار کر چلاتا ہے تو وہ شہیق کہلاتی ہے آواز۔ اللہ اکبر، چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے اہل جہنم جہنم میں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ البتہ ذہن میں رکھیے گا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، سورہ ابراہیم آیت 48 میں، کہ یہ عالم تو ختم ہو جائے گا، کچھ اور ہی زمین و آسمان ہوں گے، وہ دوسرے زمین و آسمان کا تذکرہ ہے، جب تک وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم، اس عالم کے آسمان و زمین نہیں، کچھ اور ہی عالم کے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس خوش نصیبوں کا معاملہ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ ایک بخشش ہے نہ ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے مخاطب اس سے شک اور شبے میں نہ رہنا جو یہ کافر پوجتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں پوجتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی جھوٹے معبودوں کو۔ وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پورا پھیر دیں گے، مراد عذاب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ کے ہر معاملے کے لیے وقت معین ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس یعنی قرآن کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہے۔ کیا مراد؟ دل میں طلب و تڑپ نہیں ہے، تکبر تعصب حسد ہے، تو قرآن کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جب وقت آئے گا تو سب کو پورا پورا بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا مظاہرہ فرمائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی کہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اے لوگو سرکشی نہ کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے۔ مراد تمہارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ جو استقامت ہے یہ کیا ہے؟ دین پر ڈٹے رہنا اور باطل کی طرف سے جو ریٹیلیشن آ رہی ہے اس کی فکر نہ کرنا اور استقامت پر آگے بڑھتے چلے جانا۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا بس تمہیں آگ چھوئے گی۔ ظلم سے مراد یہ شرک کرنے والے، شرک کرنے والوں کی طرف کوئی چلتا ہے اور مائل ہو جاتا ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ بڑا دلچسپ مقام ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز تو معراج کی شب میں فرض ہوئی، اس سے پہلے فجر کی نماز، عصر کی نماز اور قیام اللیل تہجد کی نماز فرض تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک رائے مفسرین کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، خاص طور پر نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے گناہ کر بیٹھے ہو تو نیکی کر لیا کرو، نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نہیں عن المنکر کے فریضے کی اہمیت کا بیان۔
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ تھوڑے ہی سے تھے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ یہ ہے اہم بات۔ اصحاب خیر کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ بدی سے روکنا۔ اور عذاب سے کون بچائے جاتے ہیں؟ جو بدی سے روکتے ہیں۔ اصحاب سبت کا واقعہ سورہ اعراف کا رکوع 21 ذہن میں لے کر آ جائیے، اور ہمیں اس امت کو جو کھڑا کیا گیا نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تو یہ خیر والے کون ہوتے ہیں؟ جو خود بھی نیکی کرتے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی بدی سے بچتے، دوسروں کو بھی بدی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ اور عذاب سے بچاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں، اور وہ گناہگار تھے، یعنی دنیا کی مال و دولت کی محبت میں ڈوبے اور اصل حقائق کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، اصلاح کا عمل جاری رکھیں تو اللہ کی پکڑ سے بچیں گے، اور اگر نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا لوگ چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، جیسے آج اکثریت کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر طرح طرح کی تنبیہات اور عذابوں کی کیفیات آتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے۔ زبردستی اگر اللہ کر دے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور اختلاف تو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اوپینین رکھتا ہے، وہ غور کرتا ہے، اسی طرح اختیار دیا ہے تو وہ عمل اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، اب جو چاہے نیکی کرے، جو چاہے بدی کرے۔ اگر یہ اختیار سلب کر لیا جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، زبردستی کسی کو گمراہ کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ اختلاف تو کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمائے، جو طلب و تڑپ سچی رکھے گا ہدایت پائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے انہیں اللہ نے پیدا فرمایا کہ اختیار دے کر بھیجا ہے، اور اسی میں امتحان ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے، سب سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کون سے انسان و جنات؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں بھی ذکر ہے، اور سورۃ الاعراف آیت 179 میں بھی ذکر آتا ہے۔ دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے اختیار نہ کریں اور جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف چل پڑے، تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ فرمایا کہ ان سب سے، جنات سے اور انسانوں سے، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا نافرمانوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہر بات اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ سے رسولوں کے احوال کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں۔ حق و باطل کی کشاکش کے دوران یہ پچھلے رسولوں کے واقعات کا بیان تسلی کا باعث ہے۔ نافرمانوں کو برباد کر دیا گیا تو ہر دور کے باغیوں سرکشوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اور فرما برداروں کی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی تو ہر دور کے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ یہ تسلی کا سامان ان واقعات کے بیان میں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس آیا اس میں حق اور مؤمنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ یہ جو قرآن عطا ہو رہا ہے یہ سراپا حق ہے اللہ کی طرف سے، اور نصیحت ہے اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دو ٹوک انداز اور چیلنج کا انداز جو بار بار مکی صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں ہیں، اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر توکل کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے مخاطب تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے، اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بے خبر نہیں ہے۔
سورہ ہود کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا. ایک درجے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو بس دورہ ترجمہ قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ہو پا رہی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ایک درجے، ورنہ قیامت آ جائے گی قرآن حکیم کے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد ناظرین کرام سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یقیناً مجھے پتا ہے کہ آپ سب منتظر ہوں گے کب سورہ یوسف آئے گی. قرآن حکیم کی سب سے زیادہ منفرد نوعیت کی سورت، اور خود قرآن اس کو کہتا ہے احسن القصص، دا بیسٹ آف دا اسٹوریز. بہترین قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، خود اللہ کہتا ہے سورت کے بارے میں داستان یوسف تو بیان ہوگی علیہ السلام، لیکن سمجھیں گے کہ داستان محمدی کا بیان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عروج عطا فرمایا، کیا کچھ مکے والے کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اللہ نبی مکرم علیہ السلام کو عروج عطا فرمائے گا. یہود نے سوال کیا تھا، اچھا آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں ہوتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ سوال اٹھا، اللہ نے اتنا عظیم کلام عطا فرما دیا اور پوری داستان بیان کر دی کہ کیسے مصر تک پہنچے بنی اسرائیل. اس صورت میں انشاءاللہ وہ ذکر بھی آ جائے گا. اور اس صورت کے اندر عجیب انداز ہے. صورت ایک ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے ذاتی انفرادی حالات کا بیان بھی. عام طور پر رسولوں کے ذاتی انفرادی حالات نہیں آتے، عام طور پر قوموں کے ساتھ جو کشاکش ہوتی ہے اس کا بیان آتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے ذاتی انفرادی گھر کے معاملات بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور انفرادی حالات بھی بیان ہو رہے ہیں. اگر لسٹ ڈاؤن کریں تو کچھ باتیں ابھی اور بعد میں بھی کچھ عرض کروں گا. اس سورہ مبارکہ میں دنیا کے حالات کا ذکر بھی ہے، دین کے معاملات کا بیان بھی ہے، توحید کی دعوت کا ذکر بھی ہے، شرک کی نفی کا بیان بھی ہے، لوگوں کی سیرت و کردار کا تذکرہ بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا بیان بھی ہے، معاملہ فہمی کا ذکر بھی ہے، سیاست کا بیان بھی ہے، ریاست کا بیان بھی ہے، حکومت کا بیان بھی ہے، انسانوں کی نفسیات کا ذکر بھی ہے، معاشی تدابیر کا معاملہ بھی ہے، سخت حالات کا بیان بھی ہے، راحت اور آسانی کا ذکر بھی ہے، فتنہ و فساد کا بیان بھی ہے، عشق و محبت کی داستانوں کا ذکر بھی ہے، زہد اور تقوی کا ذکر بھی ہے، صبر و توکل علی اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا اس کا بیان بھی ہے، عزت کا بیان بھی ہے، کسی کی ذلت کا بیان بھی ہے، کسی کی حفاظت کا بیان بھی ہے، کسی کے ظلم کا بیان بھی ہے، کسی کو محفوظ رکھ دیے جانے کا بیان بھی ہے، کسی کی مکاری کا بیان بھی ہے، کسی کی گمنامی کا بیان بھی ہے، اور کسی کی شہرت کا بیان بھی ہے، اور کسی کی تقوی کا بیان بھی ہے، اور رب کائنات کی نصرت کا بیان بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا پیارا قصہ قرآن میں آ رہا ہے. آئیے اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں. شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں نازل کیا، عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو. عربی زبان میں نازل ہوا. عربی دنیا کی رچ، سب سے زیادہ رچ اور سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ زبان ہے. اللہ اکبر. اور نزول قرآن کے ساتھ جو قرآنی عربی تھی وہ آج تک انٹیکٹ ہے. اسپوکن عربک، سلینگ عربک ڈیفرنٹ ہے، قرآنک عربک ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بہت ہی کلاسیکل زبان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا شوق عطا فرمائے. ہم نے انگریزی پڑھی، کچھ لوگ چائنیز پڑھ رہے ہیں، جاپنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ ہائر اسٹڈیز کے لیے. اللہ will ask you and me, what about my book? What about the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What about the language of the Ahlul Jannah? اللہ نہیں پوچھے گا تم نے انگریزی سیکھی، یہ سیکھی، وہ سیکھی، میری زبان کیوں نہیں سیکھی؟ اللہ تعالیٰ ترجمے تفسیر سے ہمیں آگے بڑھائے اور قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے یہ آپ کی طرف قرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، وحی فرمایا ہے. اللہ کے رسول کو صدیوں پرانا یہ واقعات اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے. یہ آپ کی صداقت کی بھی بہت بڑی دلیل، اور جو یہود نے سوال پوچھوایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو آپ ان لوگوں میں سے جو واقف تھے، اللہ ہی نے آپ کو یہ سارا علم عطا فرمایا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں نے 11 ستارے
اور سورج اور چاند کو دیکھا مراد خواب میں کہ میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا خواب ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمارے لیے ادب ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھیں یا بہت مخلص جو ہو اس سے پوچھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں، تو والد کے سامنے خواب کا ذکر کیا۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، البتہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تو یوسف علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے بھائی، وہ ہیں بنیامین، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ باقی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے 10 بیٹے جو کہ بڑے ہیں، ان بھائیوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے فرما رہے بھائیوں کو نہ بتانا، کیوں؟ شیطان کھلا دشمن ہے، کوئی چال نہ چلے۔ جب تک یہ واقعہ ہم پڑھیں گے بہت سارے کردار سامنے آئیں گے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے جب تک کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کلوزنگ پر جائیں گے تو سب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں ذکر مزید آ جائے گا۔ شیطان ایسا دشمن کہ پیغمبر کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ بھائیوں کو لڑا دے، اس قدر یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا معاملہ فہمی کی باتیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور یعقوب کے گھر والوں پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اللہ نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو پورا کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے بہت بڑا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بڑا منصب عطا فرمانے والا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اللہ نے جو نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور مجھے ہم سب کو عطا فرمائے علیہ السلام، اللہ وہ بھی تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تسلی دے دی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو، اور خواب کے بارے میں بتایا کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی علم و حکمت کی باتیں جو اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ تو دور ترجمہ قرآن مختصر چند اشارے کریں گے، باقی اہل علم مفسرین نے بڑی قیمتی باتیں اس واقعے کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان بھائیوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم تو ایک قوی جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو کھلی غلطی میں ہیں۔ یوسف اور اس کا بھائی یہ چھوٹے تھے نا، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس ناطے یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ بھی کرتے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو چھوٹے بھی تھے، بڑوں کو حسد ہو گیا کہ ابا ساری توجہ تو کرتے ہیں دونوں چھوٹوں کی طرف، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ابا تو غلطی میں ہیں۔ یہ گھرانے کی باتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے کرداروں کو دیکھ لیں، اپنے گھرانوں کو دیکھ لیں۔ پیغمبر کے گھرانے کے اندر یہ بات شیطان کے بارے میں پہلے یعقوب علیہ السلام نے فرما دی کہ کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انسانی نفسیات، انسانوں کے کردار، گھر بار کے معاملات سب آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اب اندازہ کریں حسد کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ قابیل نے بھی حابیل کو قتل کر دیا تھا، ذہن میں لائیے، اب یہاں بھی سنیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ اللہ اکبر، بھائی کی قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ۔ قتل کر دو یا کسی زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ، نہ ہوگا نہ ابا کی توجہ اس کی طرف رہے گی۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اور یاد رکھیے گا شیطان الٹی پٹی پڑھواتا ہے، 20 چوراہے پہ را کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ قتل کر دو یا کہیں چھوڑاؤ، ابا کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کی واقعہ معلوم ہے، ان کے ذہن میں نقطہ آ گیا، ابا کی ساری توجہ یوسف کے لیے ہو جائے گی، یہ الٹا ہو جائے گا ان کا معاملہ، لیکن ان کے خیال میں یہ سمجھ رہے کہ ہم ابا کی توجہ حاصل کر لیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطْ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اسے کو مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، تو سارے بھائی بھی برابر نہیں، اللہ کا خوف کرو، بھائی کو قتل کرو کہ شرم نہیں آتی؟ ارے کچھ کرنا ہے تو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر لے کے چلا جائے گا، ایسے ظالم تو منا بنو کہ بھائی کو قتل کر ڈالو۔ پتہ چلا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، گھرانوں میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، سارے بھائی بالکل برابر نہیں ہوتے۔ قالوا،
یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ اب وہ ابا جان کے پاس آئے، ایک پلان لے کر آئے، ایک منصوبہ لے کر آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہوا بھلا؟ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، مراد جنگل کی طرف جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، کھیلے کودے ہمارے ساتھ۔ وإنا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، ان لوگوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اسے کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہوں، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس صورت میں ہم بڑے نقصان والے ہوں گے۔ ابا جان کیا بات کر دیا آپ نے، ہم سارے مل کے اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں گے۔ یعنی اپنی بات منوانے کے لیے کئی جتن انہوں نے کیے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئیے دعا کرتے ہیں مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو خطائیں جو غلطیاں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما۔ اے اللہ ہماری حقیق سی عبادات کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو امن عافیت سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔